بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب سبق نمبر 12 یعنی لیسن نمبر 12 چائے۔ چائے تو آپ نے بہت پی ہوگی۔ آج ہم جانیں گے چائے کی حقیقت۔ چائے دراصل ایک درخت کی پتی ہے جس کی کاشت سب سے پہلے ملک چین میں کثرت سے ہوئی۔ اب آسام اور دامن ہمالیہ کے بعض مقامات پر بھی اس کے باغ لگائے گئے ہیں جہاں سے لاکھوں روپے کی چائے دوسرے ملکوں کو جاتی ہے۔ اس پودے کی دیکھ بھال اور پرورش بہت محنت سے کی جاتی ہے اور 3 سال بعد اس کی پتیاں چننے کا کام شروع ہوتا ہے۔ چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے اور اس کی 2 اہم قسمیں سیاہ یعنی بلیک اور سبز یعنی گرین ہے۔ چلیے مضمون شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے الفاظ و معانی دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے: کاشت کا معنی زمین میں بیج بونا یا فصل اگانا، فروخت بیچنا سیل کرنا، دامن پہاڑ کا نچلا حصہ، مقامات جگہیں، قطعہ زمین کا ٹکڑا، وسیع بہت بڑا یا کشادہ، قطار سیدھی صف یا سیدھی لائن، صدہا مطلب سینکڑوں، زراعت کھیتی باڑی، معطر خوشبودار۔ اب یہاں مضمون دیکھیں، سبق نمبر 12 چائے۔ چائے ایک درخت کی پتی ہے جس کی کاشت ملک چین میں کثرت سے ہوتی ہے۔ وہاں ہر آدمی چائے کا ایک باغیچہ رکھتا ہے۔ جتنی چائے اپنے گھر کے صرف سے بچ رہتی ہے یعنی بچ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کو فروخت کر کے اور ضروری سامان خرید لیتا ہے۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں، کچھ مدت سے ملک کے آسام اور دامن ہمالیہ کے بعض مقامات میں چائے کے باغ لگائے گئے ہیں۔ وہاں سے لاکھوں روپے کی چائے دوسرے ملکوں کو جاتی ہے۔ اب یہاں سوال آپ کا یہ ہوگا کہ یہاں ملک استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ میرے بھائی، قدیم زمانے میں ملک حصہ، علاقہ، صوبہ، اسٹیٹ کو کہا جاتا تھا، بلکہ بہت سے لوگ آج بھی ہمارے یہاں ممبئی سے جو لوگ گاؤں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ملک جا رہے ہیں، ملک سے آ رہے ہیں، تو ایسا استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو کچھ مدت سے ملک کے آسام اور دامن ہمالیہ کے بعض مقامات میں چائے کے باغ لگائے گئے ہیں۔ وہاں سے لاکھوں روپے کی چائے دوسرے ملکوں کو جاتی ہے۔ تیسرا گراف، چائے کا درخت بڑی حفاظت اور کوشش سے پرورش پاتا ہے۔ اول ایک قطعہ میں بیج بو کر پودا تیار کرتے ہیں، یعنی زمین کے کسی ایک حصہ میں، ایک ٹکڑے میں بیج بو کر پودا تیار کرتے ہیں، پھر اس کو اکھیڑ کر بڑے وسیع قطعوں میں برابر فاصلے پر قطار در قطار سیدھی لائن، قطار در قطار جما دیتے ہیں، وہی چائے کا باغ کہلاتا ہے۔ چوتھا گراف، جب اس کا درخت یعنی پتی کا جب اس کا درخت 3 سال کا ہو جاتا ہے تو پتی چننی شروع کرتے ہیں۔ صدہا مزدور عورتیں اور مرد اس کام میں مشغول رہتے ہیں۔ سال میں 3 بار پتی چنی جاتی ہے، پھر ہری پتی کڑھاؤ میں ڈال کر بھونتے ہیں، ایک آنچ دے کر میزوں پر پھیلا دیتے اور اس کے گولے گولے بنا کر مٹھیوں سے خوب نچوڑ دیتے ہیں۔ نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں فریرا کر کے دوسری بار کڑھاؤ میں بھونتے ہیں۔ فریرا مطلب پھیلانا، یعنی ہوا میں پھیلا دیتے ہیں۔ جب پتی سوکھ جاتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ بھونتے ہیں۔ تو اسی بات کو یہاں سمجھا رہے ہیں، نچوڑنے کے بعد اس کو ہوا میں فریرا کر کے دوسری بار کڑھاؤ میں بھونتے ہیں۔ اب پتیاں چرمر ہو کر ایسی ہو جاتی ہے جیسے تم بکتی ہوئی دیکھتے ہو بازاروں میں۔ پانچواں اگر آپ دیکھیں، چائے کی زراعت یعنی کھیتی۔ چائے کی زراعت نہایت خوشنما ہوتی ہے۔ اس کا پھول نہایت خوشبودار اور سفید مثل جنگلی گلاب کے ہوتا ہے۔ جب پھول کھلتے ہیں تو دور تک جنگل معطر ہو جاتا ہے۔ ہوا کے جھونکے چلتے ہیں تو عجب بھینی بھینی بو آتی ہے۔ چائے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سیاہ، دوسری سبز۔ چینی سیاہ کو پسند کرتے ہیں اور روسی سبز کو۔ یہاں آ کر آپ کا یہ سبق مکمل ہوا۔ جاتے جاتے پیغام لیتے جائے۔ اس سبق سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ پودوں کی کاشت، زراعت اور ان کی دیکھ بھال میں بہت محنت اور باقاعدگی سے ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اگر چاہے تو اپنی محنت اور لگن سے جنگلی یا زمینی خطوں کو بھی اقتصادی اور معاشی لحاظ سے انتہائی مفید بنا سکتا ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ چاہنے پر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیغام سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔